اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مومن مجھ پر روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ درود اور سلام پڑھتا ہے، میرے اوپر واجب ہو چکا ہے کل بروز قیامت اس کا بازو پکڑ کر جنت میں لے جاؤں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ پتھر کو تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ دونوں عالم کی پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ اور جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے۔ کاش ہمیں یہ جملہ سمجھ آ جائے، سارا جہاں تیرے لیے بس تو خدا کے واسطے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا رازق ہے، جس کی قبضہ قدرت میں تمہاری ہماری کل کائنات کی جان ہے۔ عزت کا مالک وہی اللہ، ذلت کا مالک وہی اللہ، تعریف و توصیف کے لائق بھی وہی اللہ، حمد و ثنا کے لائق بھی وہی اللہ، رکوع کے لائق بھی وہی اللہ، سجود کے لائق بھی وہی اللہ۔ نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، الفتوں، چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہی اللہ وجدہ الکریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گفتگو کرنے سے پہلے چند ایک باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے، آپ نے اس ایک جملے کے اوپر آمین ضرور کہنی ہے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ایسے نہیں، محبت سے کہہ دیجیے آمین۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں دکھلاوے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بناوٹ سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں خالصتاً اپنے رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان کی خواہش ہے کہ کامیابی میرا مقدر بن جائے، وہ خواہ امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، تقریباً ہر شخص کی یہ خواہش ہے۔ لیکن میں آپ کو 2 باتیں ضرور عرض کروں گا کہ اللہ نے اس مسلمان کو جس نے ایمان کی دولت حاصل کی، اس کو کتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور کی غلامی کا سب سے پہلا تغمہ عطا فرمایا۔ حضور کی غلامی کا تغمہ عطا فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا، اے مسلمان، اے میرے محبوب کے امتی، اے میرے محبوب کے غلام، اب میں نے تجھے دنیا میں بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی تیرا مقدر ہے۔ پہلا سرٹیفکیٹ غلامی کا عطا فرمایا۔ پھر توجہ طلب بات ہے، کسی مسلمان نے ایک یہودی سے پوچھا کہ پوری دنیا کے اندر یہودی کم تعداد میں ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، تقریباً 1 ارب 40 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن جو یہودی ہیں وہ صرف اور صرف 9 ملین میں آتے ہیں۔ کسی مسلمان نے سوال کیا یہودی سے کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ پوری دنیا کے اوپر تمہاری حکومت ہے، سب سے امیر ترین تم ہو، سب سے بڑا بزنس جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ آپ کی ہیں، لیکن آخر کامیابی کا راز کیا ہے؟ اب یہودی کی زبانی سنیں
یہودی آگے سے جواب دے رہا ہے کہ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم اپنے 3 اصولوں کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے اصول؟ 3 اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ مسلمان نے کہا وہ کون سے ہیں؟ کہا سب سے پہلا ہمارا اصول یہ ہے کہ پوری زندگی ہم علم کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں، پوری زندگی ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال کسی پادری سے لے لیں۔ عام سے عام پادری آئے گا، کسی محفل کے اندر آئے گا، جب وہ محفل کے اندر آئے گا تو ناظرین اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے اس کے استقبال کے لیے۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے۔ کہا پوری زندگی ہم صرف اور صرف علم سیکھتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا ہم علم سیکھتے ہیں اس لیے تو ہم کامیاب ہیں، لیکن ہمارا مقدر دیکھیں کیسے ہے بحیثیت مسلمان، کہ ہم نے ابھی تک 100 میں سے 80% لوگوں کو جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ نہیں آتا۔ لوگوں کو جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ نہیں آتا۔ اب یہودی یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم علم سیکھتے ہیں پوری زندگی، ہمارا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ علم سیکھتے ہیں۔ اس علم سیکھنے کے بعد مسلمان نے کہا کون سا علم سیکھتے ہو تم؟ اس نے کہا ہم وہ علم سیکھتے ہیں جو آپ کے نبی علیہ السلام نے علم سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فکر آخرت لے کر میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں۔ اس نے کہا وہ علم میں سیکھتا ہوں، وہ علم ہمارے یہودی سیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ کہا تم قرآن کا ترجمہ، قرآن کی عبارت پڑھو، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ مسلمان کہنے لگا جب اس نے اتنی بات کہی تو میری شرم سے میری آنکھیں اور میری نظر نیچی ہو گئی، میری گردن جھک گئی کہ ہمیں تو ایمان کی دولت ملی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہمارا نصیب ہے، ہمارا مقدر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قرآن ہم پڑھیں، ترجمہ یہ کریں، یہ یہودی ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ کہتے اتنی شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے گا، پڑا کہ میری گردن جھک گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم علم سیکھتے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک کس وقت یاد آتا ہے؟ جب ہماری کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، وہ بھی خود بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ، رونا آتا ہے رب کعبہ کی قسم۔ ناکامی کی وجہ ہماری یہی ہے، جن اصولوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے، جو اصول ہمارے مقدر کے اندر تھے ہم نے اس کو پیچھے کر دیا، لیکن غیر یہودی لابی اس کو اٹھا کر لے گئی، وہ کامیاب ہیں، جبکہ ان کا علم ان کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ پوری زندگی ان کا علم یہ حاصل بھی کرتے رہیں، سیکھتے بھی رہیں، ٹرانسفر بھی کرتے رہیں، لیکن اس کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے نہیں دے سکتے جب تک وہ نہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک نہیں کریں گے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمان کہتا ہے کہ اس نے زوردار، یوں معلوم ہوتا تھا کہ میرے اوپر اس نے تماچا مارا ہے۔ ہمیں قرآن پاک کس وقت یاد آتا ہے؟ جس وقت ہماری کوئی فوتگی ہوتی ہے، وہ بھی چند لمحوں کے لیے یاد آتا ہے، چند لمحے گزر جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ آپ میں سے مجھ سمیت کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سال کے اندر 2023 کے اندر قرآن پاک کے میسج کو، قرآن پاک کے پیغام کو سمجھا ہو یا سیکھا ہو، یعنی کہ ترجمے کے ساتھ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے صحابی قرآن پڑھتے ہیں، جب میرا کوئی صحابی قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت آسمان سے اللہ کے نوری فرشتے رب سے اذن لے کر زمین کے اوپر اتر جاتے ہیں، اس پڑھنے والے خوش نصیب کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اس کا قرآن سنتے ہیں۔ ابن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، معصومیت کے عالم کے اندر میں اپنی چارپائی کے اوپر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کون سی تلاوت تھی؟ سورۃ البقرہ تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے میں تلاوت کرتا جو ساتھ میرا گھوڑا تھا جس کے اوپر میں سواری کرتا تھا وہ بھی پائے کے ساتھ باندھا ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا، گھوڑا چھلانگیں لگاتا، اچھلنا شروع کر دیتا، میں بند کر دیتا، پھر وہ شروع ہو جاتا، میں قرآن پاک بند کر دیتا، وہ بھی سکون کے اندر آ جاتا، جب میں تلاوت کرتا پھر وہ اچھلنا شروع کر دیتا۔ کہتے ہیں ایک لمحہ، دو لمحے، آخر کار مجھے خوف آیا دل کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور ہے میرے چھوٹے سے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت بند کر دی۔
قرآن پاک کو بند کر کے رکھ کے میں اسی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر مدینہ الرسول کے اندر حاضر ہوا حضور کی خدمت۔ میں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ آج عجیب منظر میں نے دیکھا ہے۔ پہلا منظر میں نے یہ دیکھا جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کے اس لفظ سے لے کر آسمان کے بلندیوں تک، عرش اولیٰ کی بلندیوں تک نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو گھوڑا اچھلتا ہے، گھوڑا اچھلتا ہے۔ حضور نے فرمایا، مسکرا کے فرمایا، جب تو تلاوت کرتا تھا تیرے ارد گرد فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، تیرے ارد گرد فرشتے بیٹھ کر تیری تلاوت سن رہے تھے۔ جب تو قرآن پڑھتا تھا آسمان سے لے کر اس قرآن پاک تک نوری فرشتے اللہ سے اجازت لے کر قطار در قطار تیری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر جو تھا یہ گھوڑا اچھلتا تھا۔ یا رسول اللہ تیسرا منظر میں نے دیکھا، نور ہی نور تھا۔ حضور نے فرمایا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک خالص تن خاص الخاص نور کی کرن عطا فرما دیتا ہے جو پڑھنے والے سے لے کر عرش اولیٰ کی بلندیوں تک بندہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اب یہاں یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم پوری زندگی علم سیکھتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ناراض نہ ہونا، بڑی اصلاح کے لیے، شاید کسی کی زندگی بدل جائے، میری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، یقین جانیے دولہے کو کلمہ پڑھا کر تھک جاتے ہیں، دولہے کو کلمے نہیں۔ ہمارے پاس تغمہ کیا ہے؟ حضور کی غلامی کا۔ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنازوں کی کیفیت یہ ہے، جنازے سے آگے کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کر سننا۔ تقریباً 70% لوگ وضو کر کے نہیں جاتے، 80% لوگوں کو جنازہ نہیں آتا۔ ان کے ساتھ بھی تو یہی ہوگا۔ ہم نے علم کو اس قدر پیچھے کر دیا ہے، علم سے دور ہو چکے ہیں۔ کہا پہلا میرا اصول ہمارا یہ ہے، کامیابی کا اصول، پوری زندگی ہم علم سیکھتے ہیں۔ اس نے کہا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے تک، جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ہم اس کو کام کاج اور تجارت کے اوپر وقف کر دیتے ہیں، تجارت کرنا اس کو سکھاتے ہیں۔ یہود و نصارہ پوری زندگی آپ ڈھونڈتے رہیں، کسی یہودی کا بچہ کوئی مانگنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بڑی قیمتی بات ہے، کوئی یہودی کا بچہ آپ کو مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پوری دنیا کا وزٹ کر کے دیکھیں، جب بھی کوئی آپ کو مانگتا نظر آئے گا مسلمان کا بچہ مانگتا نظر آئے گا۔ جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ مانگتا نظر آئے گا۔ اس نے کہا دوسرا اصول یہ ہے، اپنے بچے کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ تجارت سکھاتے ہیں، کاروبار کرنا سکھاتے ہیں، بھیک مانگنا نہیں سکھاتے۔ کہ تیسرا اصول کیا ہے؟ اس نے کہا تیسرا اصول یہ ہے، ہم آپس میں بھائی چارہ رکھتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب آپس میں بھائی چارہ رکھتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور نے مدینہ الرسول کے اندر اعلان فرمایا کہ آج سے مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پھر وہی مہاجر و انصار ایک دوسرے کو ڈھونڈ کر تلاش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد پیش کر رہے تھے، ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی جائیداد ہماری ہے ان میں سے آپ بھی اسی طرح وراثت کے حقدار ہیں، کیونکہ حضور نے فرما دیا مہاجر اور انصار آپس میں بھائی ہیں۔ ہمارا نظریہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، کس بنا پر؟ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے۔ مسلمان کو اللہ نے یہ شان دی ہے، جنگ یرموک کے اندر جس وقت حضور نے اعلان فرمایا جنگ شروع ہو چکی تھی، ایک سامنے سے کفار کی طرف سے اس نے اعلان کر کے کہنے لگا کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ کفار کی طرف سے تھا، کافر تھا، وہ اس قدر جنگجو تھا کہ وہ 1000 بندے سے اکیلا لڑتا، اتنا بہادر اور طاقتور تھا۔ جب اس نے للکارا مسلمانوں کو، یہاں سے حضور نے اشارتاً فرمایا عمر بن مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی عمر کتنی ہے؟ 86 سال۔ دل کی تختیاں کھول کر سننا، کتنا مقام میرے رسول نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، کتنی طاقت اللہ رسول نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہاں 86 سال، وہاں نوجوان ہے جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا۔ جب وہ حضور نے ان کو اشارہ فرمایا، حضرت عمر بن مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کار ساز کے اندر اس جنگجو کے سامنے کود پڑے، وہ سواری کے اوپر سوار ہو کر قریب آیا،
تانا دے کر للکار کر کہنے لگا تو مجھ سے لڑائی کرے گا؟ تیرے تو جسم کے اندر ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نظر نہیں آ رہا، تیرے جسم کے اندر تو خون بھی نہیں ہے، خون بھی ختم ہو چکا ہے، بظاہر تجھے میں ایک اشارہ کروں تو زمین کے اوپر گر پڑے، اٹھنے کا نام نہ لے۔ اس نے کہا اچھا تیری اتنی ہمت، تجھے یہ نہیں پتا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، تجھے یہ نہیں پتا حضور نے مجھے تھپکی دے کر بھیجا ہے، تجھے یہ نہیں پتا حضور کی وجہ سے مجھے جو غلامی ملی ہے، حضور کی عزت اور ناموس کے صدقے سے جو ایمان اور اسلام کی طاقت میرے پاس ہے، تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ ابھی گھوڑے کے اوپر سوار تھا، حضرت عمر بن مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کی گھوڑے کی پشت کے اوپر ایسے رکھا، کہا تیرے اندر ہمت ہے، سنا ہے تو اکیلا ہزاروں کے ساتھ لڑتا ہے، اپنے گھوڑے کو 1 انچ بھی آگے دوڑا کر دکھا۔ اس جنگجو نے ہمت نہ ہاری، بڑی ہمت کی، بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، 1 انچ بھی اس کے گھوڑے کا قدم آگے نہیں جا سکا۔ یہ تیری اور میری ہمت اور قوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے پیچھے کامیابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کی طاقت جس کے پاس ہے اس کی پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج مسلمان اپنے آپ کو رسوا کیوں سمجھ رہا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ذلت کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ اس نے اپنے مقصد حیات کو بھول بیٹھا ہے۔ اس کے مقصد کیا تھا؟ اس کے زندہ رہنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے عزائم کیا تھے؟ کون سی دولت، کون سی طاقت، کون سی قوت اللہ رسول نے دے کر اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا؟ جب ہم یہ 3 اصول اپنائیں اپنی زندگی کے اندر، پوری زندگی کیا کریں؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پوری زندگی میں پہلا اصول، پوری زندگی علم سیکھیں، قرآن سے گہرا تعلق جوڑیں۔ دوسرا، تجارت کرنا سیکھیں، رزق حلال کمانا سیکھیں، اپنے بچوں کو کمانا سکھائیں، تمہاری زندگی کے اندر بہار آ جائے گی۔ تیسرا، آپس کے اندر لڑائی نہیں، تفرقہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، بھائی چارگی اختیار کریں۔ 3 اصولوں کی بنیاد پر اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، حضور کے صدقے سے اللہ تمہیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی کلمات کہے اللہ اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کو ان الفاظوں کے اوپر، ان کلمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط المستقیم والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ